زوردار تعلیم سے ویلکم کریں گے جی پاسٹر ہبرون. نوجوان خادم ہے جی, اور میرا ایمان ہے کہ آج خداوند پاسٹر ہبرون کے وسیلہ سے جو بات ہم سے کرنے والا ہم سب اس کے وسیلہ سے برکت پائیں گے. پریز گاڈ. لکھا کہ وہ خادم جو خوشخبری, وہ قدم جو خوشخبری لے کہتے ہیں, وہ دو چند عزت کے لائق ہیں. پریز گاڈ. ہم خدا کا شکر کرتے ہیں پاسٹر ہبرون کے لیے اور ان کے والد صاحب کے لیے, جو کہ انتہائی خوبصورت خادم ہے خدا کے, بہت ہی ہمبل, اور ان کی خدمت کو میرے خیال سے ہم کچھ بتا نہیں سکتے, سب جانتے ہیں ان کی خدمت کو, کہ پاکستان میں کتنے عرصے سے خدمت کر رہے ہیں, اور ان کی خدمت کا پھل آج ہم ان کے سامنے دیکھ رہے ہیں. پریز گاڈ. خداوند مسیح یسوع کے نام کی تعریف ہو. ہاللویا. آئے ہم سب تشریف رکھیں. یونیورسل گاسپل اسمبلی چرچ کے چیئرمین پاسٹر حزقیل یعقوب اور پاکستان کی ساری کلیسیا کی طرف سے آپ سب پر مسیح یسوع کی سلامتی ہو. آج صبح میرا دل نہایت خوش ہے کہ خداوند نے آج موقع دیا کہ ہم آج صبح مل کر خدا کے کلام کو سیکھیں. اینڈ تھینک یو پاسٹر تموتی, آپ نے اپرچونٹی دی تاکہ میں یہاں پر خدا کے کلام کی خدمت پیش کر سکوں, کیونکہ ہم جانتے ہیں کہ خدا کا کلام جو ہے وہ زوراور ہے. خدا کا کلام ہر زمانے میں زوراور رہا ہے. خدا کا کلام آج بھی زوراور ہے, اور خدا کا کلام ہمارے چہرے کی رونق ہے. اور جب کبھی ہم خدا کے کلام کو سنتے ہیں, اس کی انمول باتوں کو سنتے ہیں, تو ہمارے چہرے سے اداسی جاتی رہتی ہے. ہمارے چہرے پر خدا کی اس کا نور آ جاتا ہے اور ہم مسکرانے لگتے ہیں. میں نہیں جانتا کہ آپ آج صبح جو یہاں پر آئے ہیں, آنے سے پہلے آپ کے ذہن میں جو کچھ بھی پرابلمز تھیں, آپ کی زندگی میں کچھ بھی پریشانی تھی, لیکن میرا ایمان خدا کے کلام پر ہے کہ خداوند آج صبح اپنا کلام نازل فرما کر آپ کو شفا دے گا. اور خداوند بند دروازوں کو کھولنے کی قدرت رکھتا ہے. آج خدا کے کلام میں سے ہم سیکھیں گے the God who opens the door. خدا ہے جو بند دروازوں کو کھولتا ہے. آئیں میرے ساتھ خدا کے کلام میں سے ایک آیت پڑھیں گے. مکاشفہ کی کتاب اس کا 3 باب اور اس کی 7ویں آیت. خدا کے کلام میں لکھا ہے, اور فلدلفیا کی کلیسیا کے فرشتہ کو یہ لکھ کہ جو قدوس اور برحق ہے اور داؤد کی کنجی رکھتا ہے, جس کے کھولے ہوئے کو کوئی بند نہیں کرتا اور بند کیے کو کوئی کھولتا نہیں. یہاں پر ہم خدا کے کلام میں آج صبح مل کر سیکھیں گے کہ خدا کے کھولے ہوئے کو کوئی انسان بند نہیں کر سکتا. ہم سب کی زندگیوں میں ایسی سچویشن آتی ہے, ہمیں لگتا ہے کہ شاید ہماری زندگی کے اندر دروازے بند ہو چکے ہیں. بعض اوقات ہمیں فیل ہوتا ہے کہ جو ڈیزائر میرے دل کے اندر ہے اس کے دروازے شاید بند ہو چکے ہیں, یا جس بات کے لیے میں دعا کر رہا ہوں وہ دروازے میری زندگی میں کھل نہیں رہے. میں دعا کر رہا ہوں اپنے بزنس کے لیے مگر دروازے بند ہیں. میں روزے بھی رکھ رہا ہوں, آئی ایم ورکنگ ہارڈ, میں سب کچھ کر رہا ہوں, لیکن ہمیں دروازے کھلتے ہوئے نظر نہیں آ رہے. لیکن یہاں پر ہم خدا کے کلام میں دیکھتے ہیں کہ خدا کا کلام فرماتا ہے کہ خدا کے کھولے ہوئے کو کوئی بند نہیں کر سکتا. بعض اوقات جب ہم ایسا فیل کرتے ہیں دروازے بند ہیں اور بہت عرصے سے بند ہیں اور بہت سال ہو چکے ہیں, دروازے کھل نہیں رہے, لیکن خدا پرانے اور قدیم دروازوں کو کھولنے کی قدرت رکھتا ہے. اور میرا ایمان ہے کہ آج صبح خداوند اپنے کلام کے سبب سے اس جگہ پر جتنے لوگ بیٹھے ہیں, خداوند ان کی زندگی میں ان کے بند دروازوں کو کھولے گا. اسرائیل کے ساتھ اس طرح سے ہوا, وہ بیابان کے اندر سفر کے اندر ہیں اور کئی سال ہو چکے ہیں بیابانی سفر کے اندر,
ان کو معلوم ہے کہ ملک کنعان جہاں انہوں نے جانا ہے، لیکن ان کی زندگی میں ایک ڈر ہے، ایک خوف ہے، ایک پریشانی ہے کہ اس کے اندر جو لوگ ہیں وہ ہم سے زیادہ زوراور ہیں یا تعداد میں زیادہ ہیں۔ ان کے لیے ملک کنعان کے دروازے بند ہیں۔ خدا نے وعدہ کیا ہوا ہے، خدا نے کہا ہے کہ یہ ملک تمہارے لیے، یہ جگہ تمہارے لیے، لیکن تو بھی وہ بیابان کے سفر کے اندر ہیں 40 سال کی طرح۔ اگر آج بہت سالوں سے آپ کسی بات کے لیے دعا کر رہے ہیں، اگر آج آپ بہت عرصے سے بزنس کے لیے دعا کر رہے ہیں، اولاد کے لیے دعا کر رہے ہیں، اپنی فیملی میں محبت کے لیے دعا کر رہے ہیں، اور آپ کو لگتا ہے کہ اس دروازے کو بند ہوئے بہت سال ہو چکے ہیں، بنی اسرائیل کے دروازے کو بند ہوئے 40 سال گزر گئے ہیں، 40 سال اگرچہ گزر چکے ہیں مگر اس کا مطلب یہ نہیں کہ وہ پرماننٹلی بند ہے۔ بعض اوقات ہمیں ہمارے دشمن یاد دلاتے ہیں کہ تمہاری زندگی میں جو دروازے بند ہیں اب وہ ہمیشہ کے لیے بند ہیں۔ ہمیں فیکٹس اینڈ فگرز نظر آتے ہیں کہ شاید اب یہ دروازے ہمارے لیے نہیں کھلیں گے، لیکن ہم خدا کے کلام میں دیکھتے ہیں، یشوع کی کتاب اس کے پہلے باب کی 2 آیت میں خدا کے کلام نے لکھا ہے، میرا بندہ موسیٰ مر گیا، سو اب تو اٹھ اور ان سب لوگوں کو ساتھ لے کر اس یردن کے اس پار ملک میں جا جسے میں ان کو یعنی بنی اسرائیل کو دیتا ہوں۔ بنی اسرائیل کے لیے دروازے بہت عرصے سے بند ہیں، لیکن خدا کا کلام اپنے بندہ یشوع پر نازل ہوا، اور خدا کا کلام جب کبھی نازل ہوتا ہے تو خوشخبری لے کر آتا ہے۔ خوشخبری بنی اسرائیل قوم نے سنی، اور وہ خوشخبری یہ کہ ان کے لیے ملک کنعان کے دروازے کھل گئے۔ اگر آج صبح ہماری زندگی میں بہت عرصے سے کوئی رکاوٹ ہے، کچھ بند ہے، ہم ڈیزائر کرتے ہیں، ہم خواہش کرتے ہیں، ہم دعا بھی کر رہے ہیں، ہم وہ سب کچھ کر رہے ہیں اس کو حاصل کرنے کے لیے، لیکن دنیا میں بتا رہی ہے کہ دروازے بند ہیں، تو خداوند آج صبح جو ہے اپنا کلام نازل فرما کر آپ کے بند دروازے کھول رہا ہے۔ اور میں دیکھ رہا ہوں کہ خداوند آج صبح یہاں پر بیٹھے ہوئے لوگوں کی زندگیوں کے اندر برکت کو جاری کر رہا ہے۔ یہاں پر بیٹھے ہوئے جتنے لوگ ہیں ان کی ڈیزائرز کو، ان کی خواہش کو پورا کر رہا ہے۔ خدا کا کلام ہماری نیک خواہشات کی قدر کرتا ہے، اور خدا کا کلام چاہتا ہے کہ ہم خوش رہیں اور ہم اس دنیا کے میدان میں آگے بڑھتے جائیں۔ اور خدا کا کلام جو ہماری طاقت، ہماری قوت ہے، کلام جو ہے ہمارے ساتھ کھڑا ہوتا ہے، اور خدا کا کلام فرماتا ہے میں تیرے سامنے آنے والے سارے پہاڑ کو میدان کر دوں گا، کیونکہ یہ خدا کا کلام ہے، یہ قدرت ہے، یہ قوت ہے۔ زبور 24 اور اس کی 7ویں آیت میں لکھا ہے، اے پھاٹکو اپنے سر بلند کرو، اے ابدی دروازوں اونچے ہو جاؤ، اور جلال کا بادشاہ داخل ہونے کو ہے۔ ایمان سے رسیو کریں اور کہیں ابدی دروازے جو آپ کی زندگی کے اندر، اینشنٹس، پرانے قدیم دروازے جو آپ کی زندگی میں بند ہیں، اس سے کہیں میں آج خدا کا کلام آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں اور کہتا ہوں کہ آپ کی زندگی میں جو پرانے دروازے بند ہیں یسوع نام سے اونچے ہو جائیں، کیونکہ جلال کا بادشاہ داخل ہونے کو ہے۔ جلال کا بادشاہ آپ کی زندگی میں داخل ہونے کو ہے، اور جب جلال کا بادشاہ داخل ہوتا ہے تو آپ کی زندگی میں جتنے بھی پرانے ہوں، قدیم ہوں، سب دروازے کھل جاتے ہیں، اونچے ہو جاتے ہیں، کیونکہ اس کے کلام کے سامنے کوئی چیز بھی ٹھہر نہیں سکتی۔ زبور 107 اور اس کی 16ویں آیت، خدا کے کلام میں لکھا ہے، کیونکہ اس نے پیتل کے پھاٹک توڑ دیے اور لوہے کے بھینڈوں کو کاٹ ڈالا۔ خدا کا کلام ہمیں بتاتا ہے کہ اس نے پیتل کے مضبوط جو پھاٹک ہیں، جو بیریئرز ہیں، جو لوہے کے ہمارے سامنے رکاوٹیں ہیں، خدا نے توڑ دی ہیں، خدا نے ان کو ہلا دیا ہے، کیونکہ جلال کا بادشاہ داخل ہونے کو ہے۔ ہماری زندگی میں کوئی ایسا دروازہ نہیں ہے جو خداوند کھول نہیں سکتا،
खुदावन ममरे के बलूतों में इब्राहिम से मिला, उससे कहा क्या मेरे नजदीक कोई बात मुश्किल है? जो काम इंसान नहीं कर सकता वो खुदा कर सकता है। इंसान के लिए वो बातें मुश्किल हैं, इंसान के जहन में वो काम मुश्किल है, लेकिन खुदा सब कुछ करने की कुदरत रखता है। खुदा की जात में कब, कैसे, कहां, ये 3 वर्ड्स ही नहीं है, क्योंकि वो खुदा है। वो जो चाहे, जैसा चाहे, जहां चाहे करने की कुदरत रखता है। और उसने कलाम में इस चीज को साबित किया है कि खुदावंद सब कुछ करने की कुदरत रखता है। और हमारी जिंदगियों के अंदर खुदावंद बंद दरवाजों को खोलने की कुदरत रखता है। बड़ी इंटरेस्टिंग स्टोरी है खुदा के कलाम के अंदर। खुदा का खादिम पतरस को कैद खाना के अंदर डाला गया, और वो कोई नॉर्मल कैद खाना नहीं था, वो कोई स्पेशल सेल था जो जेलों के बिल्कुल अंदर जाके होता है। और कलाम में लिखा है उसके ऊपर 2 गार्ड्स, 2 लोगों को उसके ऊपर तैनात किया गया है ताकि उसके ऊपर नजर रखें, ताकि ये जो है यहां से कहीं चला ना जाए। पहले ही वो एक स्पेशल सेल के अंदर है, फिर भी उसके ऊपर जो है 2 गार्ड्स बिठाए हुए हैं और उसको चेन्स के साथ बांधा हुआ है। उसके सामने 2-3 दरवाजे हैं, और हम देखते हैं कि उसका सुबह ट्रायल है। आप जरा सोचें, जस्ट इमेजिन इट, कि अगर किसी को कैद खाना में डाला हुआ है और सुबह उसकी सुनवाई है, उसकी क्या कंडीशन होनी चाहिए? शुड बी वरीड, परेशान होना चाहिए। आज अगर हमने सुबह कोर्ट में जाना हो या पुलिस स्टेशन में जाना हो, हमें पता चले, हमें तो सारी रात नींद नहीं आती, हम परेशान रहते हैं, हम घबरा जाते हैं। लेकिन यहाँ पर एक अजीब बात मैंने देखी, खुदा का खादिम जो है जेल के अंदर है, चेन्स बंधी हुई हैं और उसके ऊपर 2 गार्ड्स उस पर नजर रखे हुए हैं, लेकिन कलाम कहता है पतरस सो गया। ये कैसे हुआ? इतनी परेशानी की हालत में इंसान कैसे सो सकता है? जिसकी सुबह पेशी हो, जिसको सुबह सजा सुदा देनी जानी हो, वो कैसे सो सकता है? उसके सामने दरवाजे बंद हैं, वो कैसे सो गया? वो जानता था कि खुदावंद दरवाजे खोल सकता है। हम जब इस बात को अपने जहन में रखें कि खुदावंद जो है हमारी जिंदगी के सारे बंद दरवाजों को खोलने की कुदरत रखता है, तो फिर हम सुकून की नींद सोते हैं। आज इंसान परेशान इसलिए, आज इंसान जो है अपने जहन के अंदर इसलिए परेशान है क्योंकि उसको डाउट है कि शायद खुदा ये नहीं कर सकता। उसके जहन के अंदर शक है कि शायद खुदा मेरे लिए ये नहीं कर सकता। मैंने आपको बताया खुदा जो चाहे, जहां चाहे, जैसे चाहे करने की कुदरत रखता है। पतरस इस मुकाशफे से वाकिफ था, उसको मालूम था कि जिस जिंदा खुदा की मैं प्रस्तिश करता हूं, ये 2-3 दरवाजे उसके सामने कुछ नहीं है। इस सबब से वो सुकून की नींद सो गया। एंड वेरी इंटरेस्टिंग कि खुदा का फरिश्ता आधी रात को उसके पास आया। बड़ी खूबसूरत मुझे ये बात लगती है, आधी रात, द डार्केस्ट टाइम, जब हमारी जिंदगी के अंदर अंधेरा होता है, जब हमारी जिंदगी तारीकी के अंदर होती है, जब हमारी जिंदगी परेशानी में होती है, जब हमें कुछ नजर नहीं आ रहा होता, जब लोग हमें छोड़ देते हैं, हमारे अपने हमें छोड़ देते हैं। आधी रात को खुदा का फरिश्ता पतरस के पास आया, जब कोई हमारे साथ नहीं होता, जब हमारी आंखों के सामने अंधेरा होता है, इस दुनिया के सामने हमें कुछ नजर नहीं आ रहा होता, तो खुदा अपना कलाम भेजता है। आधी रात को आपकी तारीकी के अंदर खुदावंद जो है अपने कलाम को भेजता है। और आप देखें कि किस तरह से उन 2 गार्ड्स के सामने फरिश्ता ने पतरस को उठाया। और मैं हैरान हूं, वो जो 2 गार्ड्स हैं वो सो रहे, और किस तरह से चेन्स को काटा, ना कोई कटर, ना कोई प्लास, किसी ऐसी चीज से नहीं, बल्कि खुदा की कुदरत से। हालेलुया। और खुदा किस तरह से हमारी जिंदगी में काम करता है। मैं खुदा का कलाम पढ़ रहा था, खुदा का फरिश्ता उन 2 गार्ड्स के सामने से सामने वाला दरवाजा खोल के उसको ले गया, और गार्ड सो रहे। खुदावंद हमें हमारे दुश्मनों के सामने से छुपाए रखता है।
खुदा का कलाम हमारी हिफाजत करता है। जब दुश्मन हमारे सामने खड़े हो जाते हैं, जब दुश्मन हमारी रखवाली कर रहे होते हैं, जब शैतान हमें जकड़ लेता है, तो खुदा अपनी कुदरत के सबब से हमें छुड़ा ले जाता है। खुदा अपनी ताकत के सबब से हमें बचा लेता है। खुदा अपनी कुव्वत के सबब से हमें आगे ले जाता है। और हम देखते हैं कि वहां पर जो काम हुआ है वो नेचुरल वे में नहीं हुआ। दर हकीकत इंसान की प्रॉब्लम यह है कि वो अपने जहन में कैलकुलेशंस बहुत ज़्यादा करता है। मेरी सैलरी बढ़ेगी तो होगा, मैं वहां पर जाऊंगा तो होगा, कोई मेरी मदद करेगा तो होगा, या मेरे पास रुपए पैसा आएगा तो होगा। यहां पर हम देखें और सीखें, खुदावंद ने जो पतरस के लिए जेल का दरवाजा खोला है वो नेचुरल वे से नहीं हुआ, इट वाज सुपर नेचुरल। आपकी जिंदगी में जो खुदा काम करेगा वो सुपर नेचुरल होगा। आपकी जिंदगी में जो दरवाजे मजबूत बंद है वो खुदा अपनी कुदरत के सबब से खोलेगा। जिन चीजों को आंखों ने ना देखा ना कानों ने सुना, खुदा आपको वो देना चाहता है। खुदा आपकी जिंदगी में ऐसे बड़े काम करना चाहता है, आपकी जिंदगी में ऐसे काम करना चाहता है जिसका जहन जो है जो एक्सेप्ट ही ना करे। वो काम जो आपके लिए इंसान कर सकता है, अगर खुदा भी कर ले तो इट्स नॉट गोना मेक डिफरेंस। खुदा वो काम करता है जो इंसान नहीं कर सकता। खुदा बड़े काम करता है, खुदा शाही काम करता है। और हम देखते हैं कि पतरस उसके बाद आगे बढ़ता है। पहला दरवाजा खुला, पतरस ने कहा इट्स गुड, आगे गया, दूसरा दरवाजा बंद है, दूसरा भी खुल गया, वो भी खुल गया। आगे अगर हम कलाम में पढ़ें तो आगे जो मेन डोर है जो कि लोहे का बना हुआ है, जो कि बहुत ज्यादा मजबूत है, पतरस वहां रुक गया। शायद पतरस सोचता हो दो जो छोटे दरवाजे थे वो तो खुल गए, अब तो ये मेन डोर है, ये तो लोहे का मजबूत दरवाजा है, ये तो बहुत बड़ा है। हमारी जिंदगी में भी खुदा ने मिरेकल्स किए हैं, हमारी जिंदगी में भी खुदा ने बरकत के काम किए हैं। हमने खुदा की शफकत को देखा है, हमने खुदा की रहमत को देखा है, उसका फजल हमसे कभी जुदा नहीं हुआ। मगर जब हमारी जिंदगी में चैलेंजेस आते हैं, जब हमारी जिंदगी में कोई ऐसे मजबूत दरवाजे सामने आते हैं तो हम रुक जाते हैं। हम भूल जाते हैं कि जो खुदा गुज़िश्ता सालों में हमारी मदद करता रहा वो हमारे फ्यूचर में भी मदद करेगा। खुदा के फरिश्ता ने पतरस से कहा फॉलो मी, और जैसे ही वो मेन दरवाजे तक पहुंचे, खुदा की कुदरत से वो मेन दरवाजा भी खुल गया। इसी तरह अगर आप अपने फ्यूचर की जानिब बढ़ रहे हैं, बिजनेस में इन्वेस्ट कर रहे हैं, अगर आप चाहते हैं कि आपकी फैमिली बढ़े, औलाद के लिए अगर आप दुआ कर रहे हैं, अगर आप अपनी फैमिली में मोहब्बत के लिए दुआ कर रहे हैं, अगर आपकी जिंदगी में कोई बड़े गोल्स हैं, आपकी जिंदगी के अंदर कोई बड़े प्लान्स हैं, डू नॉट वरी अबाउट इट। खुदा खोलने की कुदरत रखता है, खुदा उन सब कामों को करने की कुदरत रखता है जो इंसान नहीं कर सकता। आगे चल के हम देखते हैं पतरस वहां से रिहा हो गया। पतरस रिहा होने के बाद कहां गया है? मरियम के घर में, और वहां पर लोग दुआ कर रहे हैं। उसने जाके दरवाजा खटखटाया है, इमाल 12वां बाब, उसने जाके दरवाजा खटखटाया और वहां से एक यंग लेडी रुदी ने वो दरवाजा खोला है और एकदम से दरवाजा बंद कर दिया। खुदा ने 3 दरवाजे उसके लिए खोले हैं पहले, और अपने घर पे आया है, अपने रिलेटिव्स के घर पे, दोस्तों के घर पर आया है, और दोस्तों ने दरवाजा खोल के बंद कर दिया। दर हकीकत वो यंग लेडी जो है वो हैरान हो गई थी। आए खुदा के कलाम में पढ़ते हैं। रसूल के माल उसके 12वां बाब उसकी 16वीं आयत। मगर पतरस खटखटाता रहा, बस उन्होंने खिड़की खोली और उसको देखकर हैरान हो गए। उसने उन्हें हाथ से इशारा किया कि चुप रहें, और उनसे बयान किया कि खुदावंद ने मुझे इस तरह कैदखाना से निकाला। फिर कहा कि याकूब और भाइयों को इस बात की खबर कर देना, और रवाना होकर दूसरी जगह चला गया। थैंक यू। होता इस तरह से है कि पतरस मरियम के घर जाता है और वहां पर ऑलरेडी लोग दे वर प्रेइंग फॉर हिम, उनके लिए दुआ कर रहे हैं। तो वहां पर एक लड़की दरवाजा खोलती है और हैरान होकर दोबारा बंद कर देती है। दर हकीकत वो भाग के जाती है और जाके जो दुआ कर रहे हैं उनको बताती है कि पतरस आ गया, क्योंकि वो जानते थे सब कि पतरस कैद खाना के अंदर है।
اور جھیل کے اندر ہے اور اسے سزا سنائی جانی ہے ابھی. تو جیسے ہی اس نے پطرس کو دیکھا وہ حیران ہو گئی. اس کو گھر میں ویلکم کرنے کے بجائے اس نے دروازہ بند کر دیا ہے اور بھاگ کے جا کے مریم اور باقی سب کو بتایا ہے. اور پھر سب آئے اور وہاں پر جا کے انہوں نے پطرس کو جب ویلکم کیا ہے تو یہاں پر لکھا ہے اس کو دیکھ کر حیران ہو گئے. جب خداوند آپ کی زندگیوں میں دروازے کھولتا ہے تو آپ کی فیملی حیران ہو جاتی ہے, آپ کے دشمن پریشان ہو جاتے ہیں, آپ کے دوست حیران ہو جاتے ہیں کہ یہ کیسے ہو گیا, یہ دروازے تو بڑی مضبوطی سے بند ہے, یہ کام تو اس کی زندگی میں کبھی ہو ہی نہیں سکتا تھا. He was not qualified. اس کے پاس تو ایجوکیشن نہیں ہے, اس کے پاس تو کوالیفیکیشن نہیں ہے, یہ کیسے کھل گیا؟ یہ خدا ہے جس نے کھولا ہے. یہ خدا ہے جو ہماری زندگی میں بند دروازوں کو کھولتا ہے, ہماری زندگی میں مضبوط اور پرانے دروازوں کو کھولتا ہے. اور خدا جو ہے وہی ہماری زندگی میں برکت, رحمت اور فضل کے کام کرتا ہے. دوسرا سلاطین اس کا 7واں باب اور اس کی پہلی آیت پڑھیں گے. تب الیشا نے کہا, تم خداوند کی بات سنو. خداوند یوں فرماتا ہے کہ کل اسی وقت کے قریب سامریا کے پھاٹک پر ایک مشکال میں 1 پیمانہ میدا اور ایک ہی مشکال میں 2 پیمانے جو بکے گا. خدا کے کلام میں ہم دیکھتے ہیں یہاں پر الیشا نبی کے دور میں ہوتا ہے اس طرح سے کہ سامریا میں کھال پڑتا ہے, اور کھال اس طرح سے پڑتا ہے کہ وہاں پر وار ہے, وہاں پر ایک قوم نے دوسری قوم پر چڑھائی کر دی ہے اور اس کی جو بارڈرز ہیں اس کو بلاک کر دیا ہے. آج بھی اگر دنیا میں کہیں پر جنگ ہوتی ہے تو بارڈرز پر آرمی آ جاتی ہے. جب آرمی آ جائے تو نہ آپ اندر جا سکتے نہ باہر آ سکتے ہیں. جب آپ نے باہر نہیں جانا یا باہر سے کسی نے اندر نہیں آنا تو پھر سب کچھ جو ہے وہ جو ٹرانسپورٹیشن ہے یا جو فوڈز ہیں وہ سب کچھ کم ہونا شروع ہو جاتا ہے. تو اس سبب سے جو ہے وہاں پر کھال پڑا اور وہاں پر جو ہے لوگ جو ہے پریشان ہیں. ان کو معلوم ہے کہ اگر ہم باہر جائیں تو باہر کچھ کھانے پینے کے لیے ہے, لیکن ان فوجوں نے اس کو قید کر رکھا ہے, جکڑ کے رکھا ہے. آج جو ہے ابلیس بھی ہمارے ساتھ یہی کرتا ہے. شیطان ہمیں جکڑ کے رکھ دیتا ہے. شیطان جو ہے ہماری سراؤنڈنگ کے اندر اپنی باؤنڈری والز پر اپنی آرمی کو بٹھا دیتا ہے, اور شیطان چاہتا ہے کہ ہم جو ہیں وہاں پر پھنسے رہیں. یہاں پر بھی سامریا کے اندر جو ہے یہاں پر کھال پڑا ہے اور لوگ وہاں پر پریشان ہیں, لیکن گڈ نیوز از کہ وہاں پر خدا کا خادم موجود ہے. اگر آج ہماری زندگی میں کوئی پریشانی ہے, اگر آج ہماری زندگی کے اندر شیطان نے کچھ باتوں کو جکڑ رکھا ہے, ابلیس نے ان کو پکڑ رکھا ہے, اور ہمارے سامنے جو ہے ہمارے آس پاس ابلیس نے اگر اپنی جو ہے باڑ لگائی ہوئی ہے, تو ہمارے لیے خوشخبری یہ ہے کہ آج بھی خدا کے خادم ہمارے پاس موجود ہے. خدا کا خادم پروفٹ الیشا نبی جو ہے یہ خدا کا خادم ہے, خدا کا نبی ہے, اور خدا کے نبی کا کام ہے اپنے میسج کو وہاں پر دینا. اور وہاں پر اتنی سخت حالت کے اندر خدا کے بندہ الیشا نے کہا, خداوند یوں فرماتا ہے کھل, خداوند یوں فرماتا ہے کھل. خدا کے بندہ وہاں پر کھڑا ہوا اور خدا نے کہا, اپنے بندہ سے کہا کہ ان سب کو کہہ کہ کھل تم چینج دیکھو گے. اگر آپ کی زندگی میں کوئی پریشانی ہے, اگر آپ کے زندگی کے اندر ابلیس نے آپ کو جکڑا ہوا ہے, آپ کے بزنس کو پکڑ کے رکھا ہوا ہے, آپ کی فیملی کے اندر لڑائی جھگڑے کے سبب سے اس نے آپ کو پکڑ کے رکھا ہوا ہے, تو خدا کا کلام فرماتا ہے کہ خداوند آج اسی وقت آپ کو ریلیز کر رہا ہے. خداوند آپ کے سارے بندنوں کو خداوند یسوع نام سے کھول رہا ہے. خداوند اپنی برکت آپ کی زندگیوں میں جاری کر رہا ہے. ابھی اسی وقت خداوند آپ کی زندگیوں کے اندر کاروبار کی برکت کو بحال کر رہا ہے. ابھی اسی وقت خداوند آپ کی زندگی میں خوشی اور شادمانی کی برکت کو لے کر آ رہا ہے. آپ پریشان نہ ہوں کہ ابلیس نے کس طریقے سے جکڑا ہوا ہے. آپ پریشان نہ ہوں کہ ابلیس نے کس طرح سے ہمیں قیدی بنایا ہوا ہے. خدا کا کلام زوراور ہے. خدا کا کلام قدرت والا ہے. خدا کا کلام قوت والا ہے. خدا کا کلام جہاں بھی سنایا جاتا ہے وہاں تبدیلی آ جاتی ہے. خدا کا کلام ایک نیا کام کرتا ہے.
خدا کا کلام ہماری زندگی میں بلائی کا کام کرتا ہے اور خدا کا کلام ہمیشہ ہمارے ساتھ رہتا ہے. در حقیقت ہمیں the last thing I'm going to discuss with you, در حقیقت انسان نے اپنا آئینہ چینج کر لیا ہے دروازے کھولنے کا. کلام کہتا ہے کہ خدا کا کلام ہمارے لیے ایک آئینہ ہے, ہم اس میں اپنے آپ کو دیکھیں تاکہ ہمارے لیے زندگی کے دروازے کھلیں. لیکن ہم نے اپنا آئینہ دنیا کو بنایا, ہم نے اپنا آئینہ جو ہے اپنے دوستوں کو بنایا, اپنے ریلیٹیوز کو بنایا ہے. ہم اپنا کریکٹر ان میں دیکھتے ہیں, ہم اپنی اچھائی ان میں دیکھتے ہیں. اگر وہ بولیں گے ہم اچھے ہیں تو ہم اچھے ہیں, اگر دنیا بولے ہم برے ہیں تو ہم برے ہیں. اگر دنیا نے کہا کہ میں یہ کر سکتا ہوں تو میں کر سکتا ہوں, اگر دنیا نے کہا تم نہیں کر سکتے تو میں نہیں کر سکتا. در حقیقت ہم اپنے آپ کو خود ڈسکوالیفائی کرتے ہیں, خدا آپ کو کبھی ڈسکوالیفائی نہیں کرتا. ہم نے اپنے مررز کو جو ہے وہ سیٹ کرنا ہے. میں جاپان میں تھا لاسٹ ایئر, وہاں پر میں ایک ایگزیبیشن کے اندر گیا, ایک روم کے اندر گیا, وہاں پر مررز لگے ہوئے ہیں بہت سارے. میں نے پہلے مرر کے اندر اپنے آپ کو دیکھا, آئی واز لوکنگ, میں اپنے آپ کو بہت لمبا دیکھ رہا ہوں, دوسرے میں بہت زیادہ موٹا, تیسرے میں ایک بازو پتلا دوسرا بڑا. تو میں نے دیکھا یہ سارے جو شبیہ مجھے دکھا رہے ہیں یہ سارے فیک ہیں. اسی طرح دنیا جو آپ کے بارے میں بات کر رہی ہے در حقیقت وہ ساری فیک ہے. آپ اپنے آپ کو دنیا میں دیکھ رہے ہیں اور دنیا آپ کو کہہ رہی ہے یو آر فیلئر, دنیا آپ کو کہہ رہی ہے تو کمزور ہے, دنیا آپ کو کہہ رہی ہے تو گناہ گار ہے, دنیا آپ کو کہہ رہی ہے تو کچھ نہیں کر سکتا. لیکن خدا کا کلام کہہ رہا ہے کہ تم شاہی کائنوں کے فرقے ہو. ہم اپنے آپ کو خدا کے کلام میں دیکھیں. جب کبھی آپ اپنے خدا کے کلام کو دیکھیں گے وہ آپ کو انکریج کرے گا. اگر آپ بار بار اپنے آپ کو دنیا میں دیکھیں گے تو آپ ڈیموٹیویٹ ہوں گے. خروج 38ویں باب میں میں شارٹ کر کے سٹوری بتاؤں گا. خدا کے بندہ نے, موسیٰ نے اسرائیلی عورتوں سے کہا اپنے سارے آئینے جو ہے نا, جو خدمت گزار عورتیں تھیں, میرے پاس لے کر آؤ. اس وقت ان کے پاس خیمہ اجتماع تھا, وہاں پر انہوں نے ایک حوض بنانا تھا جہاں پر سردار کاہن اپنے آپ کو واش کر سکے. تو موسیٰ نے کہا اسرائیلی عورتوں سے کہ اپنے آئینے میرے پاس لے کر آؤ تاکہ میں ان کو میلٹ کر کے ایک حوض بناؤں. اس وقت جو شیشے ہوتے تھے, مررز ہوتے تھے, وہ گلاس کے نہیں ہوتے تھے, وہ پیتل کو اس طرح سے فائن کیا جاتا تھا کہ اس میں ہمیں نظر آتا تھا. اب کیوں موسیٰ نے کہا اسرائیلی عورتوں سے کہ اپنے آئینے لے کر آؤ؟ ان کے پاس اور بھی بہت کچھ تھا, ان کے پاس میٹل کی چیزیں تھیں, تھوڑیاں تھیں, پیتل کی بہت ساری چیزیں تھیں. میں سوچ رہا تھا کیوں خدا کے بندہ موسیٰ نے اسرائیلی عورتوں سے کہا کہ اپنے آئینے لے کر آؤ. پھر میں نے سیکھا کہ وہ آئینے ان کو ملے کہاں سے. وہ آئینے ان کو ملے تھے مصر سے. جب وہ مصر سے نکلے تو اسرائیلی عورتوں نے وہ آئینے اپنے پاس رکھے تھے اور ہر روز وہ ان کو دیکھتی تھیں, اور جب کبھی وہ آئینے کے اندر دیکھتی تھیں ان کو اپنی غلامی نظر آتی تھی, ان کو وہ مار پیٹ نظر آتی تھی, ان کو ان کے ساتھ جو ظلم ہوتا تھا وہ نظر آتا تھا. انہوں نے وہ آئینہ اپنے پاس سنبھال کے رکھا تھا, اس کے اندر اپنے آپ کو دیکھتی تھی. اور خدا کا کلام نازل ہوا. خدا نے کہا وہ سارے آئینے میرے پاس لے کر آؤ, میں ان کو میلٹ کروں. آج بھی خدا کا کلام کہتا ہے کہ جس کسی آئینے میں ہم دیکھتے ہیں, جس کسی بھی آئینے کو ہم نے اپنا بنایا ہوا ہے, جس کے اندر ہم اپنی شبیہ کو دیکھتے ہیں, کلام فرماتا ہے کہ میرے پاس لے کر آؤ اور میں اسے میلٹ کر کر آپ کی ساری شیم جو دنیا آپ کو دکھاتی ہے, جو دنیا آپ کو فیلئر کہتی ہے, جو دنیا آپ پر شرمندگی کے نعرے لگاتی ہے, خدا کا کلام کہہ رہا ہے وہ سارے آئینے میرے پاس لے کر آؤ اور میں اسے پگھلا کر تمہیں ایک نیا انسان بناؤں اور تمہیں خدا کے بادشاہی کا وارث بناؤں. ہاللیلویا. آئیں اپنی آنکھیں بند کریں اور دعا کریں. Oh, Rababa, Rabba, Rasanda, Rababa, Rasada, Rabara. Praise, Rababa, we give you glory, Lord. Rababa, Rama, Manda, Rasanda, Rakada, Rabba, Rabba, Rasadara. آسمانی خداون, تیرا کلام ہمیشہ قدرت والا ہے, تیرے کلام میں ہمیشہ برکت ہے. آسمانی باپ, آج دبئی کے اندر خداوند اس چرچ کے اندر خداوند تیرے کلام کے
सच्चाई और फजल के सबब से मैं दुआ करता हूँ कलीसिया के अंदर जितने लोग बैठे हैं खुदावंद इनकी जिंदगी में जितने भी बंद दरवाजे हैं अभी इसी वक्त यीशु नाम से खुल जाए। खुदावंद अभी इसी वक्त इनकी जिंदगियां बहाल हो जाएं। खुदावंद मैं दुआ करता हूं अभी इसी वक्त इनकी जिंदगियों में नए कारोबार आ जाएं आसमानी बाप। खुदावंद की जिंदगियों में प्यार और मोहब्बत आ जाए और जो कुछ इनकी दिल की मुराद है खुदावंद अपने कलाम से पूरा करना यीशु नाम से मांगते हैं, आमीन।